بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم انوویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے اس سے پہلے ہم نے ہجرت پر مختصر اسٹڈی کی۔ آج ہم انشاءاللہ غزوات پر مختصر اسٹڈی کریں گے۔ غزوات میں سے جو سب سے پہلا غزوہ لڑا گیا وہ غزوہ بدر ہے۔ عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھنا کہ غزوہ بدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت غزوہ بدر لڑا جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے تیار فرمایا۔ عزیز طلباء، غزوہ بدر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ یہ جنگ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو پیش آئی۔ جس دن یہ جنگ لڑی گئی اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا، کیونکہ اس دن کفار کو شکست فاش ہوئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہوا۔ اور جنگ بدر کے دن کو اللہ جل مجدہ نے یوم الفرقان کہہ کر پکارا کہ اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا اور کفار کو شکست فاش ہوئی اور مسلمان سرخرو ہوئے۔ عزیز طلباء، غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے؟ غزوہ بدر کا سب سے پہلا سبب جو تھا وہ قریش کا اسلام دشمن رویہ، کہ کفار کسی صورت کے اندر بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے۔ ہر معاملے کے اندر بے شمار اور بھی اسباب ہیں، ہمارا ٹاپک ذرا مختصر ہے اس کی وجہ سے۔ تو ایک تو ان کا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ہر طرح سے نامناسب تھا، کہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی، ان کو تکلیفیں دی جاتی۔ تو اس رویے کی وجہ سے کفار کے ساتھ جنگ کی گئی۔ اس وجہ سے اس جنگ کا سب سے اہم سبب اسلام دشمن رویہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنے کے لیے کہا۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے اور مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، حالانکہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر بہت دور آبسے تھے۔ قریش کا یہ رویہ جنگ بدر کا سبب بنا۔ ایک تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنے کے لیے اس کو ابھار رہے تھے، اور وہ اس چیز پر تھا کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ تو اس صورت یہ سب معاملات جو تھے ان کا رویہ درست نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنگ بدر کے لیے تیاری فرمائی۔ اور دوسری بات تجارتی قافلے کی حفاظت کا مسئلہ، کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہا تھا مکہ کی طرف، تو اس قافلے کے اوپر کفار کی تمرد اور سرکشی کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو جا لینے کا فیصلہ فرمایا۔ تو جب کفار مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو سفیان نے قاصد بھیجا کہ حضور کے غلام جو ہیں وہ ہمارا راستہ روکنے والے ہیں، تو ابو سفیان راستے کو بدل کر مکہ پہنچ گیا، لیکن کفار کے اندر جو ان کی سرکشی تھی وہ نہ رہ سکی۔ اس وجہ سے کفار نے بدر آنے کا وہ بدر کی طرف چل پڑے۔ تو عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھنا کہ کفار کسی طرح بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے۔ ایک تو ان کی طرح طرح کی دشمنیاں، اور دوسری بات مسلمانوں کی مدینے کی چراگاہ پر حملہ، عمر بن الحضرمی کا قتل، یہ سب چیزیں جو تھی یہ کفار جنگ بدر کا سبب بنی۔ اور جنگ بدر کے واقعات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس کا سب سے پہلا واقعہ لشکر اسلام کی روانگی، کہ لشکر کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالا کہ جو اونچائی پر تھا، پانی اس کے قریب تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام جب میدان میں پہنچ گئے تو انہوں نے وادی میں نچلی جگہ ملی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ بدر کی پہلی رات جاگتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور لشکر اسلام کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ حضور ایک تو کفار بدر میں پہلے پہنچے اور انہوں نے بلند جگہ پر پڑاؤ کیا اور مسلمانوں کے قافلے کو نچلی جگہ پر جگہ ملی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ حضور کے غلام ساری رات اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کرتے رہے، اور کفار کے اندر سرکشی اور تمرد اس قدر تھا کہ ساری رات شرابیں پیتے رہے، اور ان کے ساتھ کنیزائیں ساتھ تھی، اور ساری رات وہ ان کے ساتھ واہیات باتیں اور ان کے گانے اور ڈانس کے ذریعے وہ اپنی رات کو ایک شغل میلے کے اندر انہوں نے رچایا ہوا تھا۔ اور ابو جہل کے یہ کلمات تھے کہ ہم صبح اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مسلمان کتنی تعداد کے اندر ہیں۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ عرب کے اندر جو یہ 3 اونٹوں کی بات ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ 100 آدمی ایک اونٹ اگر وہ کھانے والے ہوتے تو 100 آدمی میں شمار کیا جاتا، یہ 100 آدمیوں میں ایک اونٹ کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو تھی انہوں نے کہا کہ 3 اونٹ کھانے والے ہیں، تو ابو جہل کہنے لگا کہ صبح پھر لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم ان کو پکڑیں گے جھگڑیں گے اور جا کر خانہ کعبے میں وہاں پر جا کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والے، ہمارے بتوں کو، تو ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا کے اندر مصروف رہے۔ جہاں پر آج کل مسجد عریش ہے اس جگہ پر حضور علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا کہ وہاں پر بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی شکست کے لیے اللہ جل مجدہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اور جب جنگ کا آغاز جو تھا، جب جنگ کا آغاز ہوا تو فردن فردن افراد جو ہے وہ نکل رہے تھے، اور پہلے 3 شاہ سوار نکلے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو قریش کی طرف سے 3 شاہ سوار نکلے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کے بھائی کو حضرت عمر کے غلام نے قتل کیا، اس کے بعد قریش کے سردار عتبہ کو حضرت حمزہ حضرت علی نے قتل کیا، عتبہ کے بھائی شیبہ کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا، اس کے بعد ابو کرش بھی میدان میں آیا، اس کو حضرت زبیر نے ختم کر دیا۔ پہلے جب جنگ کا آغاز ہوا تو فردن فردن ادھر سے 3 شاہ سوار نکلے، ادھر سے بھی 3 شاہ سوار نکلے، مسلمانوں نے ان کو شہید کر دیا، اور پھر عام جنگ کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ان پر تابڑ توڑ حملہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اس پیش قدمی سے روکا جائے۔ تو جب عام جنگ ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صفیں درست فرمانے کے بعد حضور نے مسلمان پھر بھی لڑتے رہے اور کفار کو ان کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے، اور حضور اللہ کے ہاں دعائیں مانگتے رہے، اور فرشتوں کے ذریعے مدد، جب عام جنگ تھی تو اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ پہلے سے ہی فرمایا ہوا تھا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی مدد آئی، اور فرشتوں کی مدد آنے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ فتح کی خوشخبری ہو، ابھی جبریل آ گئے ہیں، یہ میکائیل آ گئے ہیں، یہ سب فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ جب وہ مدد کے لیے آئے تو پھر کفار کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی گردنیں جو ہے وہ کس طرح اڑ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ گردنوں پر مارا گیا، ان کے پوروں پر ہر چیز کو ان کو توڑا گیا، اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ لشکر کفار کو شکست فاش ہو گئی، اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکلے۔ اور ابو جہل نے ایک دعا کی ہوئی تھی کہ جو اس نے کعبے کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ جو یہ جنگ جیتے گا وہ حق پر ہوگا، دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہوگا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا، جو باطل ہے اسے تباہ کر دے گا۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ نے زیر و زبر کر دیا اور مسلمانوں کو سرخرو کر دیا، پس ثابت ہوا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی ایک مختصر نقشہ جو تھا وہ غزوہ بدر کا تھا۔ تو اس غزوے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس غزوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو اس میں سے 2 بڑے نتائج نکلے۔ اس دن پر جو حق و باطل ظاہر ہو گیا، ابو جہل نے جنگ کے لیے جو دعا کی تھی کہ اللہ 2 گروہوں میں سے جو حق پر ہے اسے فتح عطا کر، جو باطل ہے اسے تباہ کر دے، مشرکین مکہ کو اللہ نے زیر و زبر کر دیا اور مسلمانوں کو سرخرو کر دیا، اور اس جنگ کے اندر
6 مہاجرین میں سے 6 اور انصار میں سے 8 لوگ جو ہوا شہید ہوئے، اور مشرکین کے 70 مارے گئے اور 70 قیدی کیے گئے، جو عموماً بڑے بڑے سردار اور عمائدین تھے۔ مرنے والوں میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب لوگ مطلب ہے کہ اس کے اندر شامل تھے۔ عزیز طلباء، آج کے ہمارے سبق کے اندر ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے مختصر ہم نے اسٹڈی کی۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔